بلالی نے ان کو بتایا کہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہینا کرے گی اور وہ 5 دن کے لیے ہینا کے پاس جا رہا ہے۔ جاب کو ایک قبائلی عورت نے بوسہ دیا اور جاب شرمندہ ہو کر غار سے باہر چلا گیا۔ اسطین نے لیو کے لیے جو گیت گایا اس میں لیو کے ساتھ پرانی ملاقاتوں کا ذکر کر رہی تھی، جبکہ لیو پہلے اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ اچانک گیت گاتے اسطین نے غار کے پاس کچھ دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے پرسرار ملکہ ہینا کی ایپیسوڈ نمبر 6 حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پرسرار ملکہ ہینا کی ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر آیا ہوں، اور ایپیسوڈ کا نام ہے اسطین کا گیت۔ امام حاضر کی کوئی عورت اور کوئی لڑکی میری طرف متوجہ نہ ہوئی، شکر ہے۔ البتہ ایک جوب کے قریب منڈلا رہی تھی اور اس بیچارے کا خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ اس کے بشرے سے کچھ ایسے جذبات عیاں تھے کہ میں بمشکل اپنی ہنسی روک سکا۔ خیر تو لیو اور اسطین کے درمیان بوسہ بازی کی رسم ختم ہوئی تو بلالی نے آگے بڑھ کر ہمیں غار میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ ہم غار میں داخل ہوئے۔ اسطین ہمارے پیچھے ہی پیچھے غار میں آ گئی، حالانکہ میں اسے اشارہ کر رہا تھا کہ فی الحال ہم تنہائی چاہتے ہیں۔ اب یا تو اس نے میرے اشارے سمجھے ہی نہیں یا قصداً انجان بنی رہی۔ ابھی ہم 5 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ مجھے احساس ہوا کہ ہم جس غار میں داخل ہو رہے تھے وہ قدرتی نہ تھا، بلکہ انسانوں نے پتہ نہیں کتنے برسوں کی مشقت سے کھود کر بنایا تھا۔ جہاں تک ہم اندازہ لگا سکے یہ غار 100 فٹ گہرا اور 50 فٹ چوڑا تھا، جبکہ چھت کافی بلند تھی۔ یہ غار یوں سمجھیے کہ کسی بہت بڑے گرجے کی اندرونی گزرگاہ جیسا تھا۔ اس درمیانی یا یوں کہیے کہ مرکزی گزرگاہ میں دائیں بائیں اور ہر 10-12 فٹ پر دوسری چھوٹی اور تنگ گزرگاہیں تھیں جو چھوٹے چھوٹے حجروں تک جاتی تھی۔ غار کے دہانے سے 50 فٹ آگے، جہاں تک باہر کی روشنی نہ پہنچ رہی تھی، الاؤ جل رہا تھا جس کے مہیب سائے چٹانی دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر بلالی ٹھہر گیا اور بیٹھ جانے کو کہا کہ لوگ ہمارے لیے کھانا لا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کھالوں پر بیٹھ گئے جو ہمارے لیے بچھا دی گئی تھی اور انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی لڑکیاں کھانا لے آئیں۔ بکری کا ابلا ہوا گوشت، مٹی کے بڑے بڑے پیالوں میں خالص دودھ اور مکئی کے ابلے ہوئے دانے۔ مارے بھوک کے ہمارا برا حال تھا، چنانچہ یہ سادہ کھانا مجھے اس قدر لذیذ معلوم ہوا کہ مرغن غذا بھی اس کے سامنے ہیچ تھی۔ چنانچہ ہمارے سامنے جتنا کھانا رکھا گیا تھا وہ سارے کا سارا ہم چٹ کر گئے۔ جب ہم شکم سیر ہو چکے تو ہمارے میزبان بلالی نے کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس نے کہا کہ ہماری آمد ایک بے حد عجیب واقعہ ہے، کیونکہ آج تک کسی سفید فام کو امام حجر نے اپنے علاقے میں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کچھ سنا تھا۔ البتہ اس نے کہا کبھی کبھی کوئی بولا بٹکا سیاہ فام ادھر آ جاتا تھا۔ ان آوارہ گرد سیاہ فاموں سے انہوں نے یعنی امام حجر نے سنا تھا کہ کسی جگہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو خود امام حجر سے زیادہ سفید ہے، اور یہ کہ یہ سفید لوگ پانی پر سفر کرتے ہیں، لیکن اس قسم کا کوئی آدمی کبھی امام حجر کے علاقے میں نہ آیا تھا۔ بہرحال امام حجر نے ہمیں نہر میں کشتی کو دھکیلتے دیکھا اور بلالی نے اعتراف کیا کہ اس نے فوراً ہمیں قتل کر دینے کے احکامات جاری کر دیے، لیکن عین اس وقت اسے وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے کا پیغام ملا کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں باحفاظت وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اور اے میرے باپ، تم نے ہمیں قتل کر دینے کا حکم کیوں دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمارے علاقے میں اجنبیوں کو آنے کی اجازت نہیں، یہ خلاف قانون ہے، بلالی نے جواب دیا۔ ایک بات اور پوچھوں؟ پوچھو۔ تمہاری باتوں سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے یہاں نہیں بلکہ کہیں آگے اور شاید بہت دور رہتی ہے، چنانچہ اتنی دور بیٹھ کر اسے ہماری آمد کا پتہ کیسے چل گیا؟ جواب دینے سے پہلے بلالی نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بلالی جب تقریر کرنے کھڑا ہوا تھا تو اسی وقت اسطین وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بوڑھے بلالی نے میرے اس سوال کا جواب ایک عجیب قسم کی ہنسی کے ساتھ دیا۔ میرے بیٹے، کیا تمہارے علاقے اور قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو آنکھوں کے بغیر دیکھ اور کانوں کے بغیر سن سکتی ہو؟ سوالات نہ پوچھو اور جان لو کہ وہ جانتی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اس پر میں نے شانے اچکائے اور بلالی نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے، اس کی طرف سے اسے چونکہ مزید ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں، اس لیے وہ جلد ہی اس کے پاس اس سے گفتگو کرنے والا ہے۔
بلالی نے مزید بتایا کہ وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے کا دوسرا لقب وہ جو حکم کرتی ہے، اور اختصار کی غرض سے سب اسے ہنا یا صرف وہ کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کتنے دنوں میں واپس آئے گا، اور اس نے جواب دیا کہ اگر وہ کسی بھی جگہ قیام کیے بغیر چلتا رہے تو شاید 5ویں دن واپس آ جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ اسے کئی میل تک پھیلی ہوئی دلدلیں عبور کرنی ہوں گی، اور اس کے بعد ہی وہ وہاں پہنچے گا جہاں ہنا یا وہ رہتی ہے۔ اس نے ہمیں مطلع کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ اس نے ہمارے آرام کے انتظامات کر دیے ہیں، اور یہ کہ اسے ذاتی طور پر ہم سے انسیت ہو گئی ہے۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ جو ہنا سے حکم لے کر آئے گا وہ ہماری موت کا حکم نہ ہوگا۔ تاہم اس نے کہا کہ یہ وہ یقین سے نہیں کہتا، کیونکہ اس کی دادی اور اس کی ماں اور خود اس کے زمانے میں آج بھی کسی اجنبی نے ان کے علاقے میں قدم رکھا ہے اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے جو ان کے یہاں عام ہے، اور یہ کہ وہ اس کی تفصیلات بیان کر کے ہمیں خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا، اور ایسا خود ہنا کے حکم سے کیا گیا ہے۔ کم سے کم بلالی کا ایسا ہی خیال تھا، کیونکہ اس سلسلہ میں کبھی ہنا نے جو اس نے کہا کہ ان کی ملکہ ہے دخل نہیں دیا، اور نہ کبھی خود ہی اجنبیوں کے قتل کی مخالفت کی۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ کیوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بلالی نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود بے حد بوڑھے ہو، اور تم جس زمانے کی بات کر رہے ہو وہ تمہاری نانی یا سکڑ نانی یا دادی کا دور ہوگا، یعنی تم سے 3 نسل پہلے کا۔ چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ملکہ ہنا نے تمہاری نانی یا دادی کے ابتدائی زمانے میں کسی کے قتل کا حکم دیا ہو؟ خصوصاً اس لیے کہ اس وقت تو وہ پیدا بھی نہ ہوئی ہوتی۔ ایک بار پھر بلالی مسکرایا، اپنی محسوس مسکراہٹ، اور پھر ہمارے سامنے جھک کر اور یوں سلام کر کے چلا گیا۔ نہ تو اس نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی پھر وہ ہمیں 5 دنوں تک نظر آیا۔ بلالی کے جانے کے بعد ہم صورتحال پر غور و بحث کرنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں مطمئن نہ تھا۔ مجھے وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے یا مختصراً ہنا کی خصوصیات جو بلالی نے بیان کی تھی پسند نہ آئیں۔ بقول بلالی کے وہ ان کی ملکہ تھی، اور ایسی جو اجنبیوں کو بلا تکلف قتل کر دیتی تھی، اور وہ بھی ایسے ظالمانہ طریقے سے جس کا بیان بلالی نے ہمارے سامنے اس لیے نہ کیا تھا کہ وہ ہمیں خوفزدہ کرنا نہ چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لیو بھی مطمئن نہ تھا، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ ہنا یقیناً وہی ملکہ تھی جس کا ذکر آمن ارطاس کی سفال پر کی تحریر میں کیا گیا تھا، اور جس کا ذکر اس کے باپ کے خط میں بھی موجود ہے، اور ثبوت کے طور پر اس نے ہنا کی قوتوں اور بڑی عمر کو پیش کیا جس کا ذکر بلالی نے کیا تھا۔ اس عرصے میں واقعات کے اس موڑ اور صورتحال کی نزاکت سے میں اتنا پریشان اور باولا سا ہو گیا تھا کہ میں نہ تو لیو کی اس احمقانہ بات کا مذاق اڑا سکا اور نہ ہی اس سلسلہ میں کچھ کہہ سکا۔ چنانچہ میں نے مشورہ دیا کہ فی الحال ہم چل کر نہا لیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے اپنی اس خواہش کا ذکر اس ادیڑ عمر کے شخص سے کیا جو تمام امام حاجر سے زیادہ اور غیر معمولی طور پر سنجیدہ بلکہ گنونا تھا، اور جسے بوڑھا بلالی قائم مقام بنا گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہماری آسائش کا خیال رکھے۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، ہم نے اپنے پائپ جلائے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ غار سے باہر آئے تو ہمیں دیکھنے کے لیے امام حاجر کی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں دھواں اڑاتے دیکھا تو وہ سب کے سب خوف زدہ ہو کر اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم جادوگر ہیں ادھر ادھر بھاگ پڑے اور غائب ہو گئے۔ ہمارے بارودی ہتھیاروں نے بھی ان لوگوں کو اتنا حیرت زدہ اور خوف زدہ نہ کیا تھا جتنا ہمارے ٹبیکو پائپوں کے دھوئیں نے کر دیا۔ بہرحال ہم ایک چشمے کے کنارے جو ایک تالاب سے نکلتا تھا پہنچ گئے اور جی بھر کر نہایا۔ حالانکہ بہت سی عورتیں جن میں استین بھی تھی ہمیں نہاتے دیکھنے ہمارے پیچھے ہی پیچھے آئی تھیں۔ جب ہم نہا کر فارغ ہوئے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اور جب ہم اس بڑے غار میں پہنچے تو وہ پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا۔ غار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بہت سے الاؤ روشن تھے۔ الاؤ اور چھت سے لٹکتے اور در و دیوار سے لگے ہوئے چراغوں کی روشنی میں امام حجر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ یہ چراغ پکی ہوئی مٹی سے بنائے گئے تھے، اور بعض چراغ تو حقیقت میں خوبصورت تھے۔ بڑے چراغ آب ہوروں کی شکل کے تھے جن میں پگھلی ہوئی چربی بری ہوئی تھی۔ آب ہوروں پر چوبی ڈھکن تھا جس میں سوراخ تھا، اور اس سوراخ میں نرسل کا فیتا رکھا ہوا تھا جو سلگ رہا تھا۔ نرسل کے اس فیتے کو بار بار کاٹنا پڑتا تھا کہ وہ جل کر نہ بجھ جائے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس فیتے اور ابارنے کا سامان نہ تھا۔ چھوٹے دستی چراغوں میں البتہ کسی قسم کے درخت کے گودے یا چھال سے بنے ہوئے فیتے پڑے ہوئے تھے۔ ان کو ابارنے کی یہ ترکیب کی گئی تھی
کہ فیتے کے درمیان میں ایک پتلی ٹہنی رکھ دی گئی تھی جس پر فیتے کو بل دے دیا گیا تھا۔ جب کسی چراغ کا فیتا جل جاتا اوپر سے تو اس ٹہنی کو گھما دیا جاتا اور فیتا ابھر آتا۔ ہم بیٹھ کر ان اداس اور غمگین لوگوں کو رات کا کھانا کھاتے دیکھتے رہے۔ وہ لوگ خاموشی سے کھا رہے تھے اور یہ خاموشی اداسی میں کسی طرح خود امام حاجر سے کم نہ تھی۔ ان کی اس خاموشی اور اداسی اور غار کی در و دیوار پر حرکت کرتے ہوئے ان کے کالے کالے سایوں سے آخرکار ہم اکتا گئے، اور میں نے اپنے نئے نگراں سے کہا کہ اب ہم سونا چاہتے ہیں۔ بغیر کچھ کہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک چراغ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ سے میرا بازو پکڑا اور چھوٹی گزرگاہوں میں سے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور جو غار کی دیواروں میں دائیں بائیں تھی، ایک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ 5 قدم چلنے کے بعد یہ گزرگاہ یا سرنگ دفعتاً پھیل کر ایک چھوٹے سے حجرے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ حجرہ تقریباً 8 مربع فٹ تھا اور بطن چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس حجرے میں ایک طرف پتھر کی سل تھی جو فرش سے 3 فٹ بلند تھی، جس کی لمبائی حجرے کی لمبائی کے برابر تھی۔ میرے راہبر نے اشارے سے بتایا کہ مجھے اس سل پر سونا تھا۔ اس حجرے میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے نہ تو کوئی کھڑکی تھی، نہ روشن دان اور نہ سوراخ، نہ ہی کسی قسم کا فرنیچر تھا۔ ذرا غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ حجرہ زندوں کے بجائے مردوں کے رکھنے کا کمرہ تھا، جیسے کہ مصر میں ممیوں کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ یہ لاش رکھنے کا ہی کمرہ تھا اور پتھر کی اس سل پر جس پر مجھے سونا تھا کسی زمانے میں کسی کا مردہ ہی لیٹا ہوگا۔ اس خیال سے مجھے پھریری آ گئی، لیکن یہ سوچ کر مجھے بہرحال کسی جگہ سونا ہی ہے، میں نے کوشش کر کے اپنے جذبات پر قابو حاصل کیا اور اپنے کمبل لانے کے لیے جو کشتی میں دوسری چیزوں کے ساتھ آ گئے تھے واپس بڑے غار میں پہنچا۔ وہاں میری ملاقات جوب سے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اسے بھی ایسے ہی دوسرے حجرے میں لے جایا گیا تھا، لیکن اس نے وہاں سونے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ بڑی خوفناک جگہ تھی۔ چنانچہ اس نے کہا وہاں سونے سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنے دادا کی دنسی ہوئی قبر میں سو لیتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ میرے ساتھ میرے حجرے میں سونا پسند کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کی یہ درخواست میں نے فوراً قبول کر لی کیونکہ میں بھی اس حجرے میں اکیلا سونا نہ چاہتا تھا۔ رات بظاہر اطمینان سے اور بخیر و خوبی گزر گئی۔ میں نے بظاہر اس لیے کہا ہے کہ میں نے اس رات یہ بھیانک خواب دیکھا کہ مجھے زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب یقیناً میں نے اس لیے دیکھا کہ میں اس حجرے میں اور پتھر کی اس سل پر سو رہا تھا جس پر کبھی کسی کی ہنوش شدہ لاش رکھی گئی ہوگی۔ پوپ پھٹ رہی تھی کہ ایک بھیانک آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام حاجر نے یہ کرنا پھونکا تھا۔ ایک بڑے ہاتھی دانت میں سوراخ کر کے یہ کرنا بنایا گیا تھا اور ہر صبح لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے پھونکا جاتا تھا۔ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی مہیب آواز تھی اس کی جو دل پر ہیبت طاری کر دیتی تھی۔ خدا جانے سور اسرافیل کی آواز کتنی مہیب ہوگی۔ بہرحال ہم اٹھے، چشمے پر پہنچ کر غسل کیا اور واپس آئے تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کے دوران ایک عورت جس کی جوانی ڈل چکی تھی آگے بڑھی اور سب کے سامنے جوب کے ہونٹ چوم لیے۔ لمحہ بھر کے لیے اس عمل کی بے خودگی کو فراموش کر دیا جائے تو میں کہوں گا کہ اس عورت کی یہ حرکت بڑی دل خوش کن تھی۔ معزز جوب کی اس وقت کی گھبراہٹ بھی کبھی فراموش نہ کر سکوں گا اور نہ ہی اس کی اس گن کو بھول سکوں گا جس کا اظہار اس کے بشرے سے ہو رہا تھا، جو بھی میری طرح کسی حد تک زن بیزار تھا، غالباً اس لیے کہ وہ 17 افراد کے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اول تو اس عورت کی اس خلاف توقع حرکت نے اسے گھبرا دیا تھا، پھر وہ زن بیزار تھا۔ اس پر ترا کہ اس عورت نے نہ صرف سب کے سامنے بلکہ اس کے آقاؤں کی موجودگی میں اس کا بوسہ لیا تھا، چنانچہ اس کے بشرے سے جن اسبات کا اظہار ہو رہا تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس عورت کو جو موٹی تھی اور جس کی عمر 30 سال سے تجاوز کر چکی تھی پیچھے دھکیل کر چیخا، نہیں، کبھی نہیں۔ اس پر وہ عورت یہ سمجھ کر اس سے لپٹ گئی کہ جوب ضرورت سے زیادہ ہی کچھ شرمیلا ہے۔ ہٹ جا، دور ہٹ، بے حیا، جوب چیخا، اور وہ جوب چمچہ سے ناشتہ کر رہا تھا عورت کے چہرے کے سامنے دھمکی امیز انداز میں ہلانے لگا۔ معاف کرنا صاحبو، یہ اس نے لیو اور مجھ سے کہا، بڑی بدتمیزی ہے، لیکن یقین کیجئے میں نے اس عورت کو اس کی دعوت نہ دی تھی اور نہ ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدایا، یہ بے حیا پھر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ مسٹر حالی، روکیے اسے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا معاملہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہائے ہائے، میری زندگی بے داغ ہے، بچاؤ بچاؤ۔ پلٹ کر اور سر پر پاؤں رکھ کر غار کے دہانے کی طرف بھاگا۔ تب میں نے امام حاجر کو پہلی اور آخری دفعہ ہنستے دیکھا۔ رہی وہ عورت تو وہ نہ ہنسی، اس کے برخلاف غصہ سے کانپنے لگی
اور جب وہاں کھڑی ہوئی عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا تو اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ بلی کی طرح غرا رہی تھی، دانت پیس رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس عورت کی یہ حالت دیکھ کر میں نے سوچا کہ کاش جوب ایسا زن بیزار اور اتنا زیادہ شریف نہ ہوتا۔ اس کی اس حد سے بڑی ہوئی شرافت نے ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا خیال کس قدر صحیح تھا۔ اس عورت کے چلے جانے کے بعد جو واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گھبراہٹ اب تک دور نہ ہوئی تھی، اور وہ ان عورتوں میں سے جو وہاں موجود تھی ہر ایک کی طرف بار بار خوف بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ موقع غنیمت جان کر میں نے اپنے میزبانوں کا سمجھاتے ہوئے کہا کہ جوب شادی شدہ تھا۔ چونکہ ازدواجی زندگی میں اسے بڑے تلخ تجربات ہوئے تھے، اس لیے اب وہ ہر عورت سے گھبراتا تھا، اور اپنی گھر والی اور اپنے وطن کے عورتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہی وہ ہمارے ساتھ آیا تھا۔ میری اس تشریح کو امام حجر نے خاموشی سے سنا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ امام حجر کو عموماً اور عورتوں کو خصوصاً جوب کا یہ فرار پسند نہ آیا تھا، کیونکہ یہ ان کی توہین تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم امام حجر کے مویشی اور کھیت دیکھنے گئے۔ ان کے پاس دو مختلف قسم کے مویشی تھے۔ ایک نسل کے مویشی بڑے قد کے اور تگڑے تھے اور ان کے سینگ نہ تھے۔ اس نسل کی گائیں دودھ زیادہ دیتی تھی۔ دوسری نسل کے مویشی چھوٹے قد کے، سرخ رنگ اور موٹے تھے۔ یہ دودھ تو نہ دیتے تھے، لیکن ان کا گوشت بے حد عمدہ ہوتا تھا۔ رہی بکریاں تو وہ بڑے بڑے بالوں والی تھی اور انہیں صرف کھایا جاتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو بکری کا دودھ دوتے نہیں دیکھا تھا۔ رہے امام حجر کے کاشتکاری کے طریقے تو وہ قدیم سے بھی زیادہ قدیم تھے۔ یہ لوگ ہل سے واقف نہ تھے، البتہ انہوں نے لوہے کے بیلچے سے بنا لیے تھے۔ یہ لوگ لوہے کو گرم کر کے اس سے ہتھیار اور مختلف چیزیں بنانا جانتے تھے، لیکن یہ بیلچے بھی بیلچوں سے زیادہ پھالے کے بڑے اور چوڑے پھلوں کی طرح تھے، جن پر پاؤں رکھ کر زمین پر دبانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ زمین کھودنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ یہ ساری مشقت مردوں کو کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں جیسا کہ پچھلی کسی ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، یہاں عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل تھے۔ ابتدا میں ہم اس عجیب و غریب قوم کے نسب اور رسومات و قوانین کے متعلق الجھن میں رہے، اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ امام حجر کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، کیونکہ اس سلسلہ میں یہ لوگ کچھ زیادہ ہی خاموش تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کیونکہ آئندہ کے 4 دن بعد کسی واقعے کے گزرے، ہم نے چند باتیں لیو کی دوست اسطین کے ذریعے معلوم کر لیں۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ اسطین لیو کے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ بہرحال امام حجر کا کوئی نسب تھا ہی نہیں، کم سے کم اسطین نے تو ہم سے یہی کہا، یا وہ ان کے نسب سے واقف نہ تھی۔ البتہ اس نے کہا کہ اس جگہ جہاں وہ یا ہنا رہتی ہے بہت سی دیواریں اور ستون موجود ہیں، اور یہ کہ اس جگہ کا نام کور ہے۔ اسطین نے کہا کہ وہاں کبھی عمارتیں تھیں جن میں لوگ رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام حجر ان لوگوں یعنی کور والوں کی ہی نسل ہے، لیکن اب کوئی بھی ان زبردست کھنڈروں کے قریب تک جانے کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسیب زدہ ہیں۔ چنانچہ امام حجر دور سے ہی ان کھنڈروں کی طرف دیکھتے اور کام جاتے ہیں۔ اسطین نے بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ اس علاقے میں مختلف مقامات پر جہاں پہاڑ سطح دلدل سے بلند ہیں ایسے کھنڈر موجود ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ غار جن میں امام حجر رہتے تھے شاید کور والوں نے ہی چٹانیں کاٹ کر بنائے تھے۔ رہے ان کے قوانین تو ان کے کوئی تحریری قوانین نہ تھے، البتہ رسومات تھی جن کی پابندی قوانین کی طرح ہی سختی سے کی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص رسومات کے خلاف ورزی کرتا تھا تو گرانے کے باپ کے حکم سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ موت کے گھاٹ اتارنے کا طریقہ کیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں وہ مسکرائی کہ یہ ہمیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ ان کی ایک ملکہ تھی، ہنا، وہ جو حکم کرتی ہے اور وہ جس کا حکم ماننا فرض ہے۔ ان کی تنہا ملکہ تھی جو بہت کم باہر یا سامنے آتی تھی۔ 2-3 سال میں ایک آدھ دفعہ نظر آ گئی تو آ گئی، اور وہ بھی اس وقت جب کسی گناہ گار یا مجرم کو سزا سنانی ہوتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو سر سے پیر تک سفید کپڑے اور نقاب میں اس طرح لپیٹے ہوئے ہوتی کہ اس کا چہرہ دیکھنا ممکن نہ ہوتا۔ ہنا کے خدمت گار جو عموماً عورتیں تھیں بہرے اور گونگے تھے، چنانچہ وہ ملکہ کے متعلق کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ پہلے نہ تو کبھی کوئی عورت ایسی خوبصورت رہی اور نہ آئندہ کبھی کوئی عورت ہوگی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ہنا لافانی ہے اور یہ کہ زبردست قوتوں کی مالک ہے، لیکن صرف انسانوں بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ ہوا اور پانی پر بھی حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے متعلق اسطین نے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ اسطین کا خیال ہے کہ ہنا وقتاً فوقتاً اپنے لیے ایک شوہر منتخب کرتی ہے، اور جب اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس شوہر کو جو پھر کبھی دیکھا نہ جاتا تھا
موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ پھر وہ لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کی جگہ جب وہ مر جاتی ملکہ بن جاتی تھی۔ رہی ملکہ تو مرنے کے بعد اسے بڑے غاروں میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ محض افواہ تھی، یعنی اس کے متعلق یقین سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ البتہ یہ حقیقت تھی کہ پورے ملک میں صرف ہینا کی حکمرانی تھی اور اسی کا حکم چلتا تھا۔ اس کے حکم کی سرتابی کا مطلب تھا ضروری موت۔ ہینا صرف محافظ رکھتی تھی، اس کے پاس کوئی فوج نہ تھی، تاہم اس کا حکم ماننا فرض تھا، نہ ماننے کی صورت میں موت ملتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ان کا ملک کتنا بڑا تھا اور آبادی کتنی تھی۔ اس پر اسطین نے جواب دیا کہ بلالی کے گھرانے کے ایسے کل 10 گھرانے تھے، جن میں 2 سب سے بڑا گھرانہ بشیا مل ہے جہاں ہینا رہتی تھی، اور یہ کہ یہ سارے گھرانے غاروں میں رہتے تھے۔ یہ غار ان پہاڑوں میں تھے جو دلدلوں میں یہاں وہاں ہیں، ان تک خفیہ راستوں سے جو دلدلوں سے گزرتے پہنچا جا سکتا تھا۔ اکثر دفعہ ان گھرانوں میں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہینا نے ان جنگوں کو ختم کرنے کا حکم بھیجا اور جنگ فوراً ختم کر دی گئی۔ ان جنگوں نے اور بخار نے جو دلدلیں عبور کرنے میں ان پر حلہ بول دیتا تھا، ان کی تعداد کو بڑھنے سے روک دیا تھا۔ کسی دوسری قوم اور قبیلے سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ ان کے علاقے کے قرب و جوار میں کوئی قوم اور کوئی قبیلہ آباد نہ تھا، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ دشمن دلدلوں کو عبور کر کے ان کے علاقے میں نہ آ سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک فوج نے بڑے دریا، اس کی مراد یقیناً درائے زمباسی سے تھی، کی طرف سے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ دلدلوں میں بھٹک گئے۔ رات کے وقت انہوں نے بڑے بڑے آتشی گولے دیکھے اور سمجھا یہ کہ یہ امام حجر کے پڑاؤ میں الاؤ جل رہے ہیں۔ چنانچہ دشمن اس طرف بڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نصف سے زیادہ فوج دلدلوں میں غرق ہو گئی، اور جو بچ رہے ان کا خاتمہ بخار اور بھوک نے کر دیا۔ اسطین نے پھر کہا کہ دلدلوں کو عبور کرنا ناممکن تھا، صرف وہی لوگ انہیں عبور کر سکتے تھے جو ان کے خفیہ راستوں سے واقف تھے۔ اس نے کہا کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں خود امام حجر یہاں تک نہ لائے ہوتے تو ہم کبھی دلدل عبور کر کے یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ چنانچہ ہماری حقیقی مہم شروع ہونے سے پہلے اور امام حجر میں اپنے 4 دنوں کے قیام کے درمیان یہ اور دوسری بہت سی باتیں ہمیں اسطین سے معلوم ہوئی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان باتوں نے ہمارے لیے عذر و بحث کا کافی مسالہ فراہم کر دیا تھا۔ یہ تمام باتیں انتہائی حد تک حیرت انگیز تھیں، بلکہ ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جہاں تک اسطین سے ہم نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ سفال پر کی تحریر کے مطابق تھی۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس علاقے میں ایک پرسرار ملکہ بھی تھی، جس کے گرد عجیب و غریب افواہوں کا حالہ تھا، جس سے سب ڈرتے تھے، اور جو مافوق الفطرت قوتوں کی مالک تھی، جو صرف صیغہ غائب کے طور پر مشہور تھی، بلا شخص تھی اور صرف وہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ میرے حال میں ملکہ کا وہ بے حد خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ مختصر یہ کہ میں اس سارے معاملے کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور لیو بھی سمجھنے سے قاصر تھا، تاہم وہ بے حد خوش تھا کہ اس نے مجھ پر فتح حاصل کی تھی، کیونکہ میں نے سفال پر کی تحریر کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے ایک پاگل عورت کے پاگل دماغ کے اختراع کہا تھا۔ رہا جواب تو اس نے مدت سے کسی بھی بات پر غور کرنا ترک کر کے اپنے آپ کو یکسر حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ عبداللہ کی حالت مختلف تھی۔ امام حجر اس سے بہت اچھا سلوک کر رہے تھے، اسے خوب کھلاتے پلاتے تھے، اس کے باوجود وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ اس کے اس خوف کی وجہ کم سے کم میری سمجھ میں تو نہ آئی۔ وہ صبح سے شام تک غار کے ایک کونے میں گٹھڑی بنا بیٹھا رہتا اور اللہ رسول کو یاد کرتا رہتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بے شک خوف زدہ ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ امام حجر انسان نہیں ہیں بلکہ شیاطین ہیں۔ یہ کہ علاقہ جادو نگری ہے، اور مجھے اعتراف ہے کہ 1-2 دفعہ خود میں بھی عبداللہ سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ یوں وقت گزرتا گیا اور کوئی خاص واقعہ نہ ہوا، یہاں تک کہ اس رات جس رات بلالی رخصت ہوا تھا، چوتھی رات آ گئی، اور اس رات ایک واقعہ ہوا۔ سونے جانے کے وقت سے کچھ پہلے ہم 3 اور اسطین الاؤ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک اسطین نے، جو خاموش بیٹھی جیسے کچھ سوچ رہی تھی، اٹھ کر لیو کے سنہرے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے مخاطب کیا۔ اب بھی جب کبھی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر اپنی تمام جزیات کے ساتھ میرے پپوٹوں کے پردے پر ابھر آتا ہے۔ اسطین تن کر کھڑی ہوئی تھی، الاؤ کے شعلوں کے سائے اس کے چہرے اور جسم کے مختلف سڈول اعضاء پر ناچ رہے تھے۔ وہ پورا منظر عجیب و وحشت انگیز معلوم ہو رہا تھا، اور تب اسطین نے لیو کو مخاطب کر کے نظم میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا اور عجیب سی مبہم باتیں کہیں۔ تم میرے لیے منتخب کیے گئے ہو، اور میں
ابتدائے آفرینت سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم بہت حسین ہو، کسی کے بال تمہارے بالوں جیسے نہ ہوں گے اور کسی کی کھال کی رنگت تمہاری رنگت جیسی نہ ہوگی۔ کس کے بازو ایسے مضبوط ہیں اور کون اتنا بہت سا مرد ہے؟ تمہاری آنکھیں آسمان ہیں اور ان کی روشنی ستارے۔ تم مکمل ہو اور چہرہ تمہارا بشاش ہے۔ میرا دل کھنچ گیا ہے تمہاری طرف۔ جب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے تمہاری آرزو کی، اور تب اے میرے پیارے، میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنا لیا تمہیں، اور تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا، مبادا تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ہاں، میں نے تمہارے سر کو اپنے بالوں سے ڈھک لیا، مبادا سورج کی گرم کرنیں اسے نقصان پہنچا دے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا۔ تم پوری طرح سے میرے اور میں پوری طرح سے تمہاری رہی، لیکن نابکار وقت ہمارے لیے شیطانی جال بنتا رہا۔ پھر وہ منحوس دن آیا، اور کیا ہوا اس دن؟ افسوس اے میرے پیارے، میں نہیں جانتی، لیکن پھر میں نے تمہیں نہ دیکھا، میں اندھیرے میں کھو گئی، اور اس نے جو طاقتور تھی تمہیں حاصل کر لیا۔ ہاں، اس نے جو اس تین سے زیادہ خوبصورت تھی تم پر قبضہ جما لیا، لیکن تم گھوم کر مجھے پکارتے رہے، اور تمہاری نظر اندھیرے میں مجھے تلاش کرتی رہی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے حسن کا جادو تم پر چلا دیا، روکا تمہیں میرے پیچھے آنے سے، اور وہ تمہیں خوفناک جگہوں پر لے گئی۔ اور پھر میرے پیارے، پھر یہاں وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس کا یہ گیت کم سے کم مجھے تو پاگل کی بڑھ معلوم ہوا کہ اس کا سر پیر میری سمجھ میں نہ آیا۔ اس تین نے اپنی نظریں غار کے اندھیرے سایوں پر گاڑ دی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے عجیب خوف ٹپکنے لگا، جیسے اس کی نظر کوئی محیب چیز دیکھ رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ لیو کے سر پر سے اٹھا کر اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اس طرف دیکھا، ہمیں تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن اس تین یقیناً وہاں کچھ دیکھ رہی تھی، کوئی ایسی چیز جو اس کے آہنی اعصاب کو بھی جھنجھوڑ رہی تھی، کیونکہ مزید کچھ کہے بغیر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لیو کو جیسے اس عجیب لڑکی سے انسیت ہو گئی تھی، ایک دم سے گھبرا گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ خود میرے دل کی حالت غیر تھی۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، لیکن اس وقت میرے دل پر عجیب طرح کی ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ پورا منظر اور یہ ماحول ہی ایسے بھی تھا۔ چند ثانیوں بعد ہی اس تین نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ اس تین، کیا مطلب تھا تمہارا؟ لیو نے پوچھا۔ شکر ہے کہ میری محنت رائگاں نہ گئی تھی، اور وہ بہت اچھی عربی بول لیتا تھا۔ کچھ نہیں میرے منتخب کردہ، اس تین نے کہا اور ہنسی۔ میں نے تو اپنے لوگوں کی رسم کے مطابق ایک گیت گایا تھا تمہارے لیے، میں اس کے متعلق کیسے کہہ سکتی ہوں جو ہوا نہیں؟ اور کیا دیکھا تھا تم نے اس دن؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، کچھ نہیں، نہ پوچھو مجھ سے کہ میں نے کیا دیکھا تھا، میں تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ لیو کی طرف گھوم گئی۔ اس کے بشرے سے پیار کے ایسے جذبات عیاں تھے کہ ایسے جذبات میں نے کسی عورت کے، چاہے وہ مہذب ہو یا وحشی، چہرے پر کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس نے لیو کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی یوں چومی جس طرح ماں اپنے بچے کی پیشانی چومتی ہے۔ اے میرے منتخب کردہ، اس نے کہا، جب میں تمہارے پاس سے چلی جاؤں اور جب راتوں کی تنہائی میں تم اپنا ہاتھ بڑھا کر اور مجھے اپنے پہلو میں نہ پاؤ، تب مجھے یاد کرنا، اور یقیناً کرو گے، کیونکہ حقیقت میں تم سے پیار کرتی ہوں، حالانکہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تمہارے پیر چھو سکوں۔ اب آؤ ہم پیار کریں اور خوش رہیں، کیونکہ قبر میں نہ تو پیار ہوگا اور نہ ہی تمہارے ہونٹوں کا گرم لمس۔ کچھ نہ ہوگا، یا اگر ہوگا تو شاید اس پیار و محبت کی تلخ یادیں ہوں گی۔ آج رات کا وقت ہمارا اپنا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ کل کا وقت کس کا ہوگا؟ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔